آمین. ہاللویا. Oh Lord. خدا کے کام کرنے کے لیے ہمیں خدا کے طریقوں کو چننا پڑے گا. ہم خدا کے کام کرنے کے لیے اپنے طریقے استعمال نہیں کر سکتے. اگر کام خدا کا ہے تو طریقہ بھی کس کا ہونا چاہیے؟ کس کا؟ اس لیے پھر جب میں اپنے طریقوں کو خدا کے کام میں گھسیڑنے کی کوشش کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو میں پھر بنیادی طور پہ خدا کے کام کی اور اس کے کلام کی نفی کرتی ہوں. اس لیے جو کلام ہمیں خدا کے کاموں کے بارے میں بتاتا ہے وہی کلام ہمیں خدا کے طریقوں کے بارے میں بتاتا ہے. اسرائیل میں اور موسیٰ میں، موسیٰ لیڈر تھا. اسرائیل اور موسیٰ کے بارے میں ایک آیت درج ہے زبور کی کتاب میں کہ اسرائیل خدا کے کاموں سے واقف تھی لیکن موسیٰ خدا کے ہاتھ سے واقف تھا. اس آیت کا ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ اسرائیل خدا کے کاموں سے واقف تھی لیکن موسیٰ خدا کے طریقوں سے واقف تھا، خدا کی راہوں سے واقف تھا. اس لیے جس قدر خدا کے کام کو جاننا ضروری ہے اس قدر ضروری ہے کہ ہم خدا کے طریقے کو آزمائیں، اپنائیں. جیسے عبادت ہم خدا کی کرنے آتے ہیں لیکن اس عبادت میں بھی ہمارے پاس ایک نظام ہے، طریقہ کار ہے، لیکن اس سارے طریقہ کار میں بھی جب تک خدا کی مرضی، جب تک خدا کا طریقہ شامل نہیں ہوگا یہ عبادت کامیاب نہیں ہو سکتی. قائن اور حابل کی مثال بڑی پرفیکٹ ہے. دونوں کر خدا کا کام رہے ہیں، دونوں کرنا خدا کو خوش چاہتے ہیں، دونوں قربانی خدا کے حضور لا رہے ہیں. بنیادی فرق یہ ہے ایک خدا کا کام خدا کے طریقے سے کر رہا ہے، دوسرا کام خدا کا جو کر رہا ہے وہ اپنے طریقے سے کر رہا ہے. اسی طرح سے ابتدائی کلیسیا میں بھی مسائل تھے جسے پالوس رسول پھر ان کی درستگی کرتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا کبھی کبھی پچھلے دنوں میں ایک پروفیسر ہے، خادم ہے، تو ان کی ایک ویڈیو مجھے دیکھنے کو تو ملی نہیں لیکن پاسٹر سنی نے اسے دیکھا اور انہوں نے مجھے بتایا ختنے کے تعلق سے. یہ والا سوال بھی بڑا گردش کرتا رہتا ہے ہمارے لوگوں میں کہ کیا ختنہ کروا لینا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے یا کیا ہونا چاہیے. تو وہ پروفیسر صاحب تھے بائبل کے، تو انہوں نے اپنی ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ اگر سائنس کو دیکھا جائے، سائنس کے اعتبار سے بات کی جائے تو یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان ساری باتوں میں پاسٹر سنی نے بھی ان سے سوال کیا کہ بائبل ان ساری باتوں میں کہاں کھڑی ہے؟
ٹھیک ہے؟ سائنس کو ہمیشہ ایک ہی کام کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس کی جو سچائیاں ان کو سچ ثابت کرنا، بلکہ میں یہ کہوں گا یہ سچ ثابت کرنا غلط لفظ ہو جائے گا، ان کی تائید کرنا ان کا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کلام آلریڈی سچ ہے۔ لیکن ایسی سائنس کی سچائی یا ایسی سائنس کی بات جو کلام سے بھی تجاوز کر جانے کی کوشش کرے، وہ سائنس ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ تجربے ہو سکتے ہیں محض، وہ whatever۔ لیکن یہ بات یہاں کہانی بتانے کا میرا مقصد پتہ کیا ہے کہ اس کا جواب میں دے کر پھر اس بات کو آگے لے کر جاؤں گا۔ جو نیا عہد کی کلیسیا تھی، نئے عہد کی کلیسیا، اس میں یہ مسئلہ کافی رہا کہ جو ایماندار غیر قوموں سے مسیح یسوع کو قبول کر رہے تھے تو ان کو بھی یہ مسائل تھے کہ جو پہلے سے یہودی تھے اور یسوع کو قبول کر چکے تھے، تو انہوں نے ان لوگوں کو جو غیر یہودی تھے اور یسوع کو قبول کر رہے تھے، جیسے کہ آپ اور میں غیر یہودی ہیں لیکن ہم نے یسوع کو قبول کیا، اس کی پہچان ہمیں ملی، تو ان یہودی لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا کہ جب تک تم ختنہ نہیں کرواؤ گے تم ابراہیم کے وعدوں میں شامل نہیں ہو سکتے، تم نامکمل ہو۔ لیکن کلام میں ہمیں اس کا جواب ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ختنے کے وسیلہ سے ابراہیم کے وعدوں میں شامل نہیں ہوتے، ہم یسوع کے وسیلہ سے ابراہیم کے وعدوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ابراہیم کے وعدوں میں شامل ہونے کے لیے ختنے کی ضرورت ہے، نہ ان لوگوں کو تھی نہ آج ہمیں ہے، نہ ان لوگوں کو تھی نہ آج ہمیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ختنہ صرف اور صرف ایک ظاہری نشان تھا یہودیت کے لیے، اور ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ یہ خدا نے انہیں نشان دیا تھا ابراہیم کو۔ لیکن اب یہاں جب سے مسیح یسوع کا کفارہ ہوا ہے، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت اس لیے نہیں رہی کیونکہ مسیح کے کامل اور مکمل کفارہ نے ہمیں ابراہیم کے وعدوں میں شامل کر دیا ہے۔ غلطیوں کے خط کو جا کر پڑھیں 4 باب میں، اور وہاں پر یہی ایک بحث موجود ہے۔ بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ ہم خدا کا کام اپنے طریقوں سے کرنا چاہتے ہیں، رائٹ؟ تو ہم اپنے طریقوں سے خدا کا کام کبھی نہیں کر سکتے۔ اس میں ایک اور بات شامل کر دوں گا کہ کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جن میں چیزیں بدلتی نہیں ہیں، لیکن خدا کی ذات اس قدر وسیع ہے کہ وہ ان حالات میں، اس کے لیے انگلش لفظ ہے ایکسیپشن، اردو لفظ اس کے لیے ہوگا جس میں تھوڑی سی لچک اس کے لیے میں سمجھوں گا لفظ، لیکن میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ اس کی تشریح پھر غلط ہو جاتی ہے۔ لچک موجود ہے۔ مثلا اب بہت سے لوگ پانی کے بپتسمے کے تعلق سے جب بات ہوتی ہے تو وہ اس ڈاکو کی مثال لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس ڈاکو کی جو حالت تھی وہ حالات سے ہٹ کے تھی، اس لیے اس کے پاس موقع موجود نہیں ہے، اور خدا اس بات کو جانتا ہے، یسوع اس بات کو جانتا ہے کہ رومی سے تب تک اس کی صلیب سے نہیں اتاریں گے جب تک یہ مر نہیں جاتا، تو اس کے پاس تو پانی کا بپتسمہ پانے کا موقع نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس یہ کوئی جواز یا کوئی یہ بہانہ نہیں ہے کہ ہم اس بات کو یا اس کہانی کو اپنے سامنے رکھ کر یہ کہہ دیں کہ بپتسمہ لینا ضروری نہیں ہے یا مجھے بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ ایک خاص حالت تھی اس ڈاکو کی، جس میں خداوند مسیح یسوع نے اسے کیا کیا؟ لچک دے دی، ایکسیپشن دے دی۔ اسی طریقے سے خطرے کے حوالے سے بھی اگر کسی کی زندگی اور موت کا سوال ہوگا تو پھر اس میں ہو سکتا ہے، ادروائز ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا خدا طرفدار ہے؟ پھر سوال یہ جنم لیتا ہے کہ ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرا اصول پکا ہے، ایک طرف وہ لچک دے رہا ہے۔ نو، خدا کے نزدیک زندگی اہمیت رکھتی ہے۔ کیا رکھتی ہے اہمیت؟ زندگی۔ اور اس قدر اس کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے کہ اس کی لچک کا معیار دیکھے کہ اس نے اپنا بیٹا اس کو دینا پڑا تو وہ بھی اس نے دے دیا۔ اس نے کہا نہیں، انسان بچنا چاہیے، زندگی بچنی چاہیے، چاہے پھر مجھے اپنا بیٹا ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ ہاللویا۔ سو سمپل یہ ہے کہ ہم خدا کے کام خدا کے طریقوں سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دعا بھی ہمیں خدا کے لیے جب خدا کے ذکر کرتے ہیں تو خدا کے طریقے کی ضرورت ہے۔ پرستش، شکر گزاریاں، مناجات، واٹ ایور، جو کچھ ہم کرتے ہیں خدا کا کام اپنے دل اور ذہن میں بٹھا لیں کہ جب میں نے خدا کا کام کرنا ہے تو مجھے خدا کے طریقے کی ضرورت پڑے گی۔ آلرائٹ، جب میں نے خدا کا کام کرنا ہے مجھے کس کی ضرورت پڑے گی؟ ذرا زور سے بولے، کس کی ضرورت پڑے گی؟ جب مجھے خدا کا کام کرنا ہے تو مجھے کس کی ضرورت پڑے گی؟ کس کی ضرورت پڑے گی؟ اور وہ مجھے طریقے کہاں سے مل سکتے ہیں؟ بائبل ہمیں بتاتی ہے، بائبل میں وہ طریقے درج ہیں۔ میری پالیسیوں میں نہیں، میری گفتگو میں نہیں، میرے مشوروں میں وہ طریقے نہیں چھپے ہوئے، کسی اور کی مشوروں میں نہیں۔ اکثر اوقات خادمین کسی سے دعا کروا دیں تو وہ تو 5-7 دن کا یا 7 دن کا کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ 7 دن آئی ہیں، 7 اتوار ہمارے چرچ آ جائیں۔ بھائی 7 اتواروں سے آپ کو شفا تھوڑی ملنی ہے۔ یہ ایک جنگ ہے اور یہ تب تک لڑنی چاہیے یا لڑی جانی چاہیے جب تک یہ جیت نہ لی جائے۔ اس میں کئی دفعہ 7 سال بھی لگ جاتے ہیں، ایسے ایسے حالات بھی ہم نے دیکھے ہیں، بائبل میں بھی یہ درج ہے۔ اس لیے بائبل کو کوئی فارمولہ نہیں بنا سکتا۔ اگر آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں یا آپ اور میں کبھی ایسے لوگوں کا شکار ہوئے ہیں تو پلیز نہ ہوئیے، بائبل کو کام کرنے دیں اپنی زندگیوں میں۔ یہ باتیں چھوڑ دیں، یہ کام میرے بڑے بھی کرتے تھے، میرا فلانا بھی کرتا تھا، وہ بھی ایسے تھا، تو یہ چیزیں بائبل قبول نہیں کرتی۔ بائبل کو صرف ایک غرض سے بات ہے کہ کیا آپ بائبل کی بات مان رہے ہیں۔ اگر آپ بائبل کی بات نہیں مان رہے تو پھر یو آر فیل، ہم ناکام ہیں، ہم اپنی قربانیوں کے باوجود ناکام ہیں، ہم اپنے ہدیوں کے باوجود ناکام ہیں۔ اس لیے جو بھی کریں، بڑا نہیں کر سکتے، خدا کو آپ کے بڑوں کی ضرورت ہے بھی نہیں، صرف رائٹ کیا کریں؟ وہ کریں جو بائبل کہتی ہے۔ ہاللویا۔ میں ایک مثال دوں گا نعمان کوڑی کی، پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ آیا شفا کدے کو لینے؟ کس سے شفا لینے آیا ہے؟ نبی کے خدا سے، نبی کے ذریعہ سے۔ لیکن جب نبی نے طریقہ بتایا، کیوں وہ غصے میں آ گیا؟ کیوں وہ غصے میں آ گیا؟ کیونکہ وہ اپنا طریقہ سوچ کے آیا تھا۔ کون کیا کر کے آیا تھا؟ بائبل میں صاف لکھا ہے، دوسری سلاطین 5 باب پڑھے تو وہاں پہ وہ اپنا طریقہ گھر سے سوچ کے آیا تھا۔ اور وہ طریقہ پتہ کیا سوچ کے آیا تھا؟ کہ میں جب جاؤں گا، کیونکہ میں ایک جنرل ہوں آرمی کا، تو نبی نکلے گا، نبی ہاتھ پھیرے گا میرے بدن پر ایسے، اور جہاں جہاں کوڑ ہوگا میرا کوڑ صاف ہوتا جائے گا۔ یہ اس کا اپنا طریقہ وہ سوچ کر آیا تھا۔ کام وہ خدا سے لینا چاہتا ہے، طریقہ اپنا سوچ رہا ہے۔ غصے میں آ گیا،
اور واپس جانے لگا۔ ایک شخص عقل مند تھا ساتھ، اس نے کہا جناب ایڈی دوروں آئے تھے گئی ہیں تے گل منن چ کی حرج ہے، تے کام بھی وڈا نہیں کیا، یا تے کام کوئی تین بڑا مشکل کہہ دیتا ہوندا پھر تے سمجھ چ بھی آندی ہے، کام بھی بڑا سوکھا جے کیا ہے، طریقہ بھی بڑا سوکھا ہے۔ تو بائبل میں لکھا اس کی بات سمجھ میں آ گئی، اور اس نے یردن کی ندی میں، دریائے یردن میں، جہاں مسیح خداوند یسوع نے بھی بعد میں بپتسمہ لیا، وہاں پر 7 گوتے لگائے، اور بائبل میں لکھا ہے اس کا بدن شفا پا گیا۔ میری بات غور سنیے گا، کلام کے طریقے کو ماننے سے بہت دفعہ آپ کے پیسے نہیں لگتے، لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم تاجروں کی طرح کبھی کبھی اپنی شفائیں خریدنے نکل پڑتے ہیں، اپنے حالات بدلنے کے لیے اپنی سوچ کو اور طرح طرح سے یہ سارے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں، اور یقیناً نبی کے رویے سے بھی لگتا ہے نبی کوئی ٹھنڈے دماغ دا بندہ نہیں ہے۔ نبی نے کہا جا انہوں جا کہہ دے اور جڈا مرضی بڑا بندہ ہے، منو اس گل نہ کوئی فرق نہیں، کیونکہ جس کے ساتھ میرا رابطہ ہے وہ اس کا بھی بنانے والا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، جو سچے خادم ہیں ان کو آپ کی چمک دمک سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی طاقت سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کون ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ مسیح کے ماننے والے ہیں اور یسوع کے نمائندگے ہیں، اور آپ کی گردن اسی میں جھکی رہنی چاہیے کہ وہ یسوع کے ماننے والے ہیں، اور اسی میں آپ کا اور میرا بھلا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ بہرحال ہم اگلے اتوار اپنے میسج کو جہاں پچھلے اتوار ہم نے اسے چھوڑا تھا جاری کریں گے۔ یہ تو آج کی باتیں تھی، ٹھیک ہے، کہ ہم خدا کا کام اپنے طریقے سے نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ کو بتائیں، میں خدا کا کام اپنے طریقے سے نہیں کر سکتا۔ ہاللیلویہ۔ اور اگر میں خدا کا کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کس کے طریقے کی ضرورت ہے؟ خدا کے طریقے کی ضرورت ہے۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں گے۔